اچھا آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا علم کا دور ہے، اگر دیکھا جائے تو بڑی جہالت کا دور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی جب حق کو نہ پہچانے تو پھر عالم نہیں رہتا۔ عالم نہیں رہتا، بے شک۔ اور علم یہ نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھ کے کسی کو نیچا دکھائیں گے، علم تو یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھ کے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دیکھو تمہیں عالم بنایا گیا، ایک بڑی بات ہی ہے، تمہیں عالم بنایا گیا اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے یا تم اپنے اعمال درست کر لو، بلکہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اپنے اعمال کے ساتھ خلق کے اعمال درست کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم منتخب کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حدیث لکھی ہے، اس میں شریعت و طریقت رسالہ ہے، اگر بعمل عالم کی مثال چاند کی طرح، خود بھی روشن ہے لوگوں کو بھی روشن کرتا ہے، اور بے عمل جو ہے چراغ کے مانند ہے، خود جلتا لوگوں کو روشن کرتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں لکھی ہیں۔ ہے نا سمجھنے بات؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی تمہیں فن، کوئی علم جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے لیے نہیں دیا گیا، وہ جو دیا گیا ہے وہ اس نے اپنی خلق کی بہتری کے لیے دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ تیرے ذریعے اس کی خلق میں بہتری آئے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام کو نبوت اس لیے تھوڑی دی گئی تھی کہ وہ نبی ہو جائے، بلکہ اس لیے دی گئی تھی کہ ان کی نبوت سے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو۔ کیا بات، وہ اپنے خلق کے لیے نبوت دی تھی۔ واہ واہ واہ، ورنہ وہ تو منتخب شدہ تھے، منتخب شدہ تھے وہ، واہ 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 واہ، اگر وہ دنیا میں نہیں بھی آتے تو منتخب تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے نبوت اسی لیے دی تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ جب نبوت اس نے اپنے خلق کی ہدایت کے لیے دی تھی تو باقی جو تمہیں علم و فنون دیے گئے وہ کس کے لیے دیے گئے؟ تمہارے لیے تھوڑی دیے گئے کہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو گے، بلکہ اسی لیے دیے گئے کہ اس سے تمہیں خلق کو فائدہ پہنچائے اللہ اور خلق اس سے مستفیض ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ورنہ پھر وہی بات ہے کہ جس فن میں جس کو کمال دیتا ہے اسی میں اس کو غرق کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بے نیاز ہے وہ، بے نیاز ہے وہ۔ اچھا میں یہی تعریف عالم ربانی کی بھی ہوگی، جو کہ عالم ہو کہ جو بالکل یہی تعریف ہے، کسی کی ولایت کی بھی تعریف یہی ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ ولی دو حالتوں میں آئی نا سمجھ بات؟ ایک قطب الارشاد ہے، ایک قطب الاوتاد ہے۔ قطب الارشاد کو قطبیت لوگوں کی فلاح کے لیے دی جاتی ہے، ہدایت کے لیے، اور قطب الاوتاد کو اپنے لیے رکھتا ہے، اور اپنے لیے یوں رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے خلق کو فیض پہنچاؤں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا میں ایک مفتی صاحب بہت پرانا، ان کی جوانی تھی ہمارا چھوٹا، انہوں نے جو ایک سفر کیا ہے اور اس مقام پہ جو پہنچے ہیں، تو وہ سفر میں جو آزمائش ہوئی، ایک مثال میں ہے نا، جو اونچ نیچ آزمائش پس و پیش اور معاملات، تو کیا انہیں اس مرتبے تک کے لیے تھے یا جو بھی عالم ہے وہ اس مرتبے تک؟ آزمائش جو ہے وہ بندے کے اپنے لیے ہے اور اس بندے کا فیض خلق کے لیے ہے۔ کیوں کہ اللہ جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس پہ اپنا فضل کرتا ہے، اور فضل سب پہ نہیں ہوتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، سبحان اللہ، جس پہ چاہتا جس پر جو ہے۔ یہ بھی بات کمال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، علم کے لیے ڈالے، عمل کے لیے ڈالے، اس پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے، اور جس کو آزمائش میں نہیں ڈالتا اور بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب اس سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتا، اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیا، اب تیرا جو جی چاہے کر، تو اپنے آپ کھڑا کھود اپنا جا۔
یہ بہت خطرناک بات. وہ جو مسندوں پہ بیٹھے ہوئے اور ان کے نام سے دوسرے لوگ بھٹک رہے ہیں، تو بہت سے نام یہاں پر ہیں اور آپ ان سے بہتر جانتے ہیں، تو کیا وہ ان سب کا وبال اس مسند پہ بیٹھنے والے پہ ہو؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوتا ہے. تو مسند آسان نہیں ہے اس کا مطلب. دیکھو مسند کسی کے باپ کی نہیں ہے. جو کوئی اپنی مرضی سے بیٹھے اس پہ یا اپنی مرضی سے چلائے گی تو انبیاء کی ہے، یہ انہی کی مرضی سے چلتی ہے اور انہی کے راستے سے چلتی ہے. نہ اس میں اپنی مرضی چلتی ہے نہ اپنی ہے. دیکھو اسلام کی بنیاد، اسلام جو درخت ہے، جو باغ ہے، یہ ایک بیج پر ہے، اور وہ بیج جو ہے وہ ہے امانت اور صداقت. جن سے اسلام کا پودا لگوایا گیا، جن سے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نبی جاننے سے پہلے کیا جانتے تھے؟ صادق اور امین. یہ بیج بویا تھا صادق اور امین کا، جس سے اسلام پھوٹا تھا. اب اگر صداقت اور امانت نہیں ہے تو مسند بھی نہیں ہے، چاہے جتنی بھی بڑی مسند ہو، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جس کو جو ملا امانتاً ملا، وہ حقدار تک پہنچانا ہے. بالکل امانت ہے. علم بھی امانت ہے، بالکل امانت ہے، کیونکہ یہ رسول خدا کی وراثت ہے. ہمارے باپ کی وراثت تھوڑی نا ہماری ہوگی. یہ تو جن کی وراثت ہے ان کی امت کی امانت ہے. اللہ، اور تم امین ہو اس پر. اگر تم نے اس کے حق کے مطابق پہنچا دی تو تم امانت دار ہو گئے، اور صداقت کے ساتھ پہنچا دی. کیا بات ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمارے علم جو ہے وہ وراثت علم ہے، اور وہ جو بھی ہم چھوڑتے ہیں امت پہ صدقہ ہے. وہ صدقہ ہے. تو گویا یہ جو علم آیا یہ امت تک پہنچانا ذمہ داری ہے، اور جو نہیں پہنچاتا وہ خطا کار ہے، یا جو اس میں صداقت نہیں کرتا، یا جو اس میں خیانت کرتا ہے. اور یہ علم تمہیں خلق میں عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تم اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عزت حاصل کرو. کہ اللہ تمہیں عزت دار کر دے. سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں کہ خلق میں عزت دار ہو. خلق کسی کو عزت دار نہیں کرتی. تمہاری سر ہوگی میں بغاوت کرے گی اور ایک برائی میں تم اٹھا کے باہر پھینک دے گی. سوری نہیں کی گئی تمہاری سو جو کی تھی ہے، اور رب تمہارے 100 گنا کے بعد ایک نیکی پہ قبول کر لیتا ہے کہ 100 گنا بعد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو اصل عزت اس کی ہے جو 100 گنا چھوڑ کے ایک نیکی پہ نواز دے، یا ان کے جو 100 نیکیاں برباد کر کے ایک گناہ میں نکال دے. اسی میں اسی کا ہی کام کیا جائے، اسی کا کام کیا جائے. نبیہ جو آپ نے بات بتائی حدیث میں واہ واہ کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا مگر علماء کو روک لے گا، اور علماء عرض کریں گے رب ہمارا ہی فیصلہ کر دے. کہنے میں تم اس لیے روک کے رکھا تھا کہ بندوں کی شفاعت. سبحان واہ واہ. یہ حدیث شریف میں بالکل. علماء حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلی، کیونکہ وارث ہے نا، وارث ہے، تو یہ بھی مقام محمود میں ہے. یہ بھی گویا ورثے میں ملا، ورثے میں ملا حق کی شفاعت. ہاں. واہ واہ واہ. اچھا میں ایک روایت میں بھی مسلم صاحب کہ عالم کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی. مشہور روایت. جی تو یہ اس کا ذرا مفہوم ارشاد فرما دیں کہ شہید کا مرتبہ کہ وہ سر کٹ رہا ہے اور
اور عالم کے آرام سے اے سی میں بیٹھ کر یا واہ و نصیحت ہے. تو یہ تھوڑا سا اس لیے کہ مجاہد اصغر بڑا ہوتا ہے یا مجاہد اکبر؟ مجاہد اکبر. شہید تو مجاہد اصغر ہے، تو اس کی شہادت بھی اصغر ہے. یہ مجاہد اکبر ہے، اس کی سیاہی اس کے خون کے برابر ہے. واہ 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 واہ. یہ تو ہنومان لڑ رہا ہے. کیا بات. بالکل. کبھی الحاد سے لڑ رہا ہے، کبھی بد مذہبی سے لڑ رہا ہے، کبھی گناہوں سے لڑ رہا ہے، کبھی بادشاہوں سے لڑ رہا ہے. لڑائی میں وہ تو لڑ کے چلا گیا ایک جھٹکے میں. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. تو جس کا قصد زیادہ اس کا اجر زیادہ ہے. اجر زیادہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس پہ فضل زیادہ. ماشاءاللہ. مزے کی بات یہ ہے کہ شہید کی قیمت اللہ ادا کر دے، اور اس کی قیمت اس کو آخرت میں دے گا. ہر عالم پہ فضل ایک جیسا نہیں ہوگا، وہ اس کے نیت اور اس کے عمل اور اس کے اعمال و صداقت مطابق کرے گا اس کے ساتھ. میں اس بات پہ ایک کیا شاگرد اپنے استاد عالم سے فضل میں بڑھ سکتا ہے یا؟ دیکھیں اس میں کوئی بات نہیں. مراتب کے اعتبار سے استادی بڑا رہے گا، فضل کسی میں بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے کہ ابو سعید مخزومی ہے،